السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سیماب نے بھی اپنے بچپن سے جنوں، پریوں، شہزادیوں کی وہ کہانیاں سن رکھی تھی جن میں کوئی پری یا شہزادی کسی جن یا بددعا کے آسیب کا حصار میں پھنس جاتی تھی. پھر کوئی شہزادہ سالوں بعد آ کر ہی اس شہزادی کو اس آسیب یا جن سے چھٹکارا دلاتا. اسے لگتا تھا کسی شہزادی کی طرح، کسی پری کی طرح وہ بھی کسی آسیب کے زیر اثر ہے. مگر یہ آسیب بہت عجیب تھا جو اس کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، بڑے ہی دھیمے انداز میں، بڑے عجیب طریقے سے، اور وہ اس آسیب کے زیر اثر آتی چلی جا رہی تھی. یہ کوئی عام آسیب نہ تھا، یہ کسی خوشبو کا آسیب تھا. یوں تو سیماب بچپن ہی سے طرح طرح کی خوشبوؤں میں پل کے جوان ہوئی تھی، لیکن خوشبوؤں کے احساسات کو وہ پہلے کبھی نہ سمجھ سکی. وہ یہ جان ہی نہ سکی خوشبوئیں بھی بعض اوقات آسیب کا روپ دھار لیتی ہیں، سائے کی طرح انسان کے جسم اور سوچ سے چپک جاتی ہیں. اس پر اس خوشبو کا آسیب اس برے طریقے سے حملہ آور ہو چکا تھا کہ وہ اپنی شخصیت کھونے لگی تھی، وہ پاگل ہونے لگی تھی. پورے کا پورا گھر روز دھلوایا جانے لگا. بیڈ شیٹ، صوفے کے کور، پردے، ڈریسز ہر روز تبدیل کیے جاتے، یہاں تک کہ روہیل کا نائٹ سوٹ بھی روز دھلتا. لیکن خوشبو کیسی تھی یہ؟ پتہ نہیں سچ میں خوشبو تھی، کوئی خیال، خواب، حقیقت، یا بس اس کا وہم، آسیب کی طرح پیچھا کرنے والی جس نے سیماب کا چین و قرار سب چھین لیا تھا. بعض اوقات اسے محسوس ہوتا جیسے کسی نے دہکتے انگاروں پر لبان رکھ دیا ہو اور اس کی خوشبو سیماب کے ارد گرد بکھر گئی ہو، اس کے اندر تک بھر گئی ہو. اسے علم تھا خوشبو کی یہ تھالی اس کی بڑی حویلی کے پچھلے صحن کے سامنے والے بڑے کمرے میں دھری تھی. دھرا تو وہاں پر اور بھی بہت کچھ تھا، کئی حقیقتیں، وضاحتیں اور شہادتیں بھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب سارے گھر والے سیماب کو سیم نہیں سیمی کہا کرتے تھے اور قاسم کو قاسی. قاسم اس کا تایا زاد، ماں باپ کا اکلوتا اسی کی طرح، اس کا دوست، اس کا واحد کزن محبوب، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کا منگیتر، اس کا دل و جان، سب کچھ. لیکن خیر ابھی محبت کی نہیں، ہم بچپن کی بات کر رہے ہیں جہاں سے خوشبو کے اس آسیب کا شاخسانہ نکلتا ہے. سیماب کو آج بھی یاد تھا ان کی بڑی حویلی کے پچھلے کمروں میں سیلن کی خوشبو آتی تھی. حویلی میں بڑے کمرے زیادہ اور لوگ کم تھے، سیماب اور قاسی کو ملا کر کل 6، اس لیے زیادہ کمروں میں تالے پڑے تھے. کچھ جو تالوں کے بغیر تھے ان کے دروازے اندر کی فضا کی طرح ہی جامد تھے. صرف صبح کے وقت ملازموں کی آمد سے حویلی میں چہل پہل ہو جاتی تھی، اس کے بعد پھر وہی انچاہی اور روز کی چھائی ہوئی خاموشی. لیکن اس پوری حویلی میں ایک زندہ کمرہ تھا جس کی رونق سدا بہار تھی، جہاں ان دونوں کا بچپن گزرا. ان دونوں کا بچپن کیا، ان کے لیے تو باغ، پہاڑ، صحرا، بارش، میدان، طوفان، سب کچھ وہی کمرہ تھا جہاں انہوں نے بچپن گزارا، جہاں طرح طرح کے کھلونوں کے ڈھیر بھی تھے، مٹی، پیتل، پلاسٹک سے لے کر ریموٹ کنٹرول گاڑیاں، جہاز، بندوقیں، گڑیا اور نہ جانے کیا کیا کچھ. سب کچھ وہ روز کمرے میں بکھیرتے اور روز ہی سمیٹتے. خود دونوں کھیلتے، گھنٹوں اپنے اپنے کھلونوں کو بھگاتے، دوڑاتے، تھک کے وہیں سو جاتے. اتفاق ایسا تھا کہ دونوں کا اسکول ایک، کلاس ایک، تو بیٹھتے بھی ساتھ ساتھ تھے. تینوں بہن بھائیوں میں تایا اصغر زیادہ تر زمینوں پر ہوتے، جبکہ چچا اسلم اپنے دوستوں کے ساتھ شکار یا چوپال پر ہی وقت گزارتے. تائی گھر کے کام کرواتے نہ تھکتی، چھات، چھان، کپاس، مرچ، ہلدی، روئی، لحاف، ان کی زندگی ان چیزوں سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہوتی تھی. جبکہ سیماب کی امی یعنی چچی اپنے ساتھ
یہ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو ہر روز اپنے کمرے میں بیٹھی سرخی پاؤڈر کو اپنے اوپر نت نئے طریقوں سے آزماتی رہتی۔ گھر کے تمام بڑے بچوں کی پرواہ کرتے کرتے لاپرواہی کی حد تک بے پرواہ ہو چکے تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، سو بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہ تھی۔ مشینی کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے دونوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب دونوں نے اپنی اپنی زندگیوں کے جذبات کے ریموٹ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان کے اس کھیلنے والے کمرے کے پیچھے بہت سی جگہ کچی تھی، خالی تھی، جہاں خوب سی مٹی پڑی تھی۔ ان دونوں نے گڑھے کھود کھود کر اپنے لیے محل نما گھر بنائے۔ پھر اپنے تصور کی آنکھ سے دونوں نے ان گھروں میں بیٹھ کر پوری زندگیاں بتا دی، محبت سے، سلوک سے۔ اسی مٹی پر دونوں نے ان گنت پودے بھی اگائے، لیکن کسی پودے کو پروان چڑھنا نصیب نہ ہوا۔ دونوں ذرا بڑے ہوئے تو تایا اصغر کے ساتھ اپنی زمینوں پر جانے لگے۔ وہاں ان کی بہت بڑی اراضی کا کونے کا قدرے چھوٹا حصہ انجیر کے درختوں سے پر تھا، جہاں کی زمین اب کلر پکڑنے لگی تھی۔ دراصل ان کے دادا کو ایک وقت میں جنون سوار ہوا تھا یہاں انجیر لگانے کا۔ وہ کہا کرتے تھے، انجیر کی خوشبو جب گاؤں میں پھیلے گی، لوگوں کے دلوں کی کدورتیں، رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے تینوں بچے بھی مل جل کر یہاں رہیں گے، کھیتی باڑی کریں گے۔ دادا ابو بڑے ادبی قسم کے آدمی تھے، ذہن میں کچھ سما جاتا تو کسی کی پرواہ نہ کرتے، ایک نہ سنتے۔ ویسے بھی دل کی سننے والا دنیا کی کم ہی سنتا ہے۔ دادا کے بڑوں نے سمجھایا بھی تھا کہ نہ تو آب و ہوا یہاں کی انجیر کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی جگہ، لیکن دادا ابو نہ مانے۔ بڑے جتنوں اور معیاری مہنگی ادویات سے پودے درخت تو بن گئے، لیکن گاؤں کے کسی شخص نے آج تک نہ تو انجیر کی خوشبو سونگھی اور نہ پھل لگتے دیکھا۔ انہی بے تحاشا بنجر درختوں میں سے ایک درخت سیماب اور قاسم نے اپنے لیے منتخب کیا۔ دونوں نے اس پر اپنے اپنے نام کند کیے اور پھر روز اسے پانی دینے لگے۔ اپنے مزاروں سے پوچھ کر قاسم گوڑی کر کے اسے کھاد، گائے کا گوبر اور بکریوں کی مینگنے بھی ڈالنے لگا۔ ایک سال گزر گیا، ان کا درخت دوسرے درختوں کے مقابلے میں کافی ہرا بھرا ہو گیا، لیکن پھل تب بھی نہ لگا۔ پر دونوں کی امنگوں کی زندگی کو پھل لگنے لگے۔ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ قاسم کو دیکھ کر ویسے بھی سیماب کی امی کی کاجل لگی آنکھوں میں عجیب سی روشنی بھر جاتی تھی اور ہونٹوں پر بھید بھری مسکراہٹ، جیسے وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ بھائی تایا ابا کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا قاسم۔ باقی سب سے تو خیر انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اپنی اکلوتی نند کی بڑی چلاکو بیٹی رمشا سے انہیں بڑا دھڑکا لگا رہتا۔ ان کو خدشہ تھا کہ نین مٹکاتی یہ رمشا کسی دن قاسم کو لے اڑے گی۔ دونوں کی عمریں کم تھیں، ورنہ امی کا تو خیال تھا کہ دونوں کا نکاح ہی کر دیا جائے۔ ادھر منگنی کی رات پہلی دفعہ سیماب اور قاسی نے خود کو جذبات کے سامنے بے بس پایا۔ انہیں لگا وہ جوانی کے منہ زور تھپیڑوں کے مقابلے میں اکیلے ہو گئے ہیں۔ جوانی کے یہ احساسات بھی تو ایک خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، جس سے باقی تمام خوشبویں انجان ہی ہوتی ہیں۔ دریا کے پانی کی طرح جوانی بھی منہ زور ہوا کرتی ہے۔ اور پھر خریف کا موسم گزر گیا، ربی کی فصل آ گئی۔ نئی خوشبو نے پورے گاؤں کو مہکا دیا اور گاؤں میں شہر کی خوشبوئیں سمانے لگی۔ میٹرک کے بعد سیماب باقی تعلیم کے لیے شہر آ گئی۔ آنا قاسم کو بھی تھا، دونوں پڑھائی میں اچھے تھے، لیکن تایا ابا انتقال کر گئے۔ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے قاسم وہیں رک گیا۔ چچا اسلم نے اس کے جانے پہ بہت اصرار کیا، لیکن تائی اماں نہ مانی، کہتی اب اسے ہی دیکھ دیکھ کے زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی لیے سیماب اکیلی ہی آ گئی۔ نہ جانے یہ جگہ کی تبدیلی کا اثر تھا یا قاسم سے جدائی کا غم۔ وہ ہاسٹل کی کھڑکی میں کھڑی رات بھر رنگ برنگی روشنیوں کو ناچتے دیکھتی۔ مختلف رنگوں کی بھی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ ان باتوں کا اظہار جب اپنی دوستوں سے کرتی تو وہ پھڑک پھڑک جاتی۔ کیسی باتیں کرتی ہے سیم، اکیلے کمرے میں بند رہے گی تو ایسی ہی سوچیں آئیں گی۔ کل تو بھی ہمارے ساتھ باہر نکل، بازار جائیں گے، گھومے پھریں گے، شاہی قلعے بھی چلیں گے۔ شاہی قلعہ، ہاں بہت تاریخی جگہ ہے۔ اور یوں شہر آنے کے پہلے ہی ہفتے سیماب سیمی سے سیم ہو گئی۔ اس کی دوستیں کچھ ایسی مٹھاس سے سیم کہتی کہ نام اور بھی خوبصورت لگتا۔ اس نے سوچا یہ شہر بھی عجیب ہے، آتے ہی بدل دیتا ہے۔
خواہ تاریخی چیزیں ہو یا نام۔ شہر تو واقعی عجیب تھا، تبھی تو سیمی کا باپ اپنا دل و دماغ چھوڑ گیا اس شہر میں ہی۔ یہ علم سیمی کو تب ہوا جب 3 ماہ بعد 5 دنوں کے لیے وہ گھر گئی۔ سارا دن تو وہ قاسم سے باتیں کرتی رہی، اسے اپنے کالج، ہاسٹل، دوستوں اور شہر کی ہر ایک بات جو اس نے دیکھی اور نوٹ کی تھی بتا دی۔ قاسم خاموشی سے سنتا اور مسکراتا رہا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ تو کہیں نہیں گیا تھا، گاؤں وہیں کا وہیں ٹھہرا تھا، کچھ نیا نہیں ہوا تھا، دونوں میں کوئی پردہ بھی نہ تھا، بس گفتگو میں ذرا تکلف ضرور آ گیا۔ سارا دن سیمی کی باتیں ختم نہ ہوئیں اور قاسم کی مسکراہٹ، پتہ نہیں وہ باتیں سن سن کر مرعوب ہو رہا تھا یا سیمی کو دیکھ دیکھ کر۔ شہر تو وہ بھی کئی بار گیا تھا، ابا اور چچا اسلم کے ساتھ نہ جانے کتنی ہی بار، اور سیمی بھی دیکھی بھالی تھی، اس کے بچپن کی دوست۔ نیا تھا تو صرف وہ جذبہ جو ان دونوں میں بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، محبت جو اب عشق اور جنون کی منازل کی طرف گامزن تھی۔ رات کو سیمی جب ماں باپ کے کمرے میں گئی تو جیسے شہر کے سارے ہی قصے بھول گئی۔ شہر میں گھر؟ ہاں، تمہارے باپ نے اور میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے حصے کی زمین بیچ دیں گے، شہر میں گھر بنائیں گے۔ تو پھر طاہر اور قاسم؟ سیمی شاید صرف قاسم کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری تائی کو بہت منایا پر وہ نہیں مانی، اب قاسم کو تم منا کے دیکھ لو۔ سیمی قاسم کو نہ منا سکی، وہ تو بات بھی نہ کر سکی، اس نے ابھی صرف محبت کرنے کا فن سیکھا تھا، محبت تھوپنے کا نہیں۔ کھونٹی سے باندھنا اسے نہ آتا تھا، نہ وہ جاننا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے شہر میں کوٹھی خرید لی تو اگلی بار چھٹیوں میں اسے سیدھے گاؤں نہ آنا پڑا، بلکہ شاہدرے والی اپنی نئی کوٹھی میں آ گئی۔ کوٹھی ہاسٹل سے تھوڑی دور تھی، اسی لیے وہ اب تک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ امی ابو کے ساتھ تائی سے ملنے گئی۔ امی نے شہر کے قصے بڑھا چڑھا کر شیرینی میں ڈبو کر بھی تائی کو سنائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ 2 دن بعد یہ قافلہ شہر واپس آ گیا۔ اب یوں ہونے لگا ہر مہینے وہ گھر جاتی اور گھر والوں کے ساتھ گاؤں۔ 6 ماہ تو اسی طرح ہوتا رہا، لیکن 7ویں ماہ امی نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس دفعہ نہیں، اگلی بار صحیح۔ اسے اور تو کسی چیز کی فکر نہ ہوئی، بس فکر ہوئی تو یہ کہ نہ جانے قاسم کب سے پگڈنڈی پہ نظر گاڑے کار کے اٹھتے دھوئیں کو دیکھنے کے انتظار میں غرق ہو رہا ہوگا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ امی اگلی دفعہ بھی جانے پہ راضی نہ ہوئی۔ دراصل امی ممی بننے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر بدلا تھا، کرینہ، سلیقہ بھی۔ ابو دھوتی کرتے سے شلوار قمیض، پھر سفاری سوٹ پہ آ گئے۔ ان کی بیڑی بھی سگریٹ سے سگار تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ ممی کا پراندہ کھل چکا تھا، بالوں میں گولڈن لہریں آ گئی تھیں، پھر کمر پر جھولتے بال کٹتے کٹتے کندھے پر آ لگے تھے، کپڑے تنگ ہوتے ہوتے جسم نمایاں کرنے لگے تھے۔ کاجل کی جگہ آئی لائنر، مسکارے اور نہ جانے کس کس نے لے لی۔ امی نے جب مسلسل گاؤں جانے سے انکار کیا تو ابو کے پاس آ گئی۔ ابو تائی کی طرف چلے، ہمت کر کے اس نے سگار پیتے ابو سے کہہ دیا۔ اخبار سے نظریں ہٹا کر اسلم نے اسے دیکھا، ان کے چہرے پہ بڑی سی معذرت لکھی ہوئی تھی۔ بیٹا، اس ہفتے مصروف ہوں، جیجے کے ساتھ جانا ہے منگلا ڈیم مچھلی کے شکار کے لیے۔ ابو نہیں، ڈیڈی نے جواب دیا تھا۔ پھر تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، چوتھا اور 5واں بھی۔ تائی اس دوران ایک دفعہ شہر اس کی غیر موجودگی میں چکر لگا گئی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ 6 ماہ گزرے تو وہ باقاعدہ اداس رہنے لگی اور چھپ چھپ کے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ سہیلیوں نے بڑے پیار اور ہمدردی سے پوچھا۔ جواب میں اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی انہیں دکھا دی جو اب تک اس نے ان سب سے چھپائی تھی۔ ہائی ری چھپی رستم، تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، نام کیا ہے بھلا؟ جذبات کے ریگ مال سے گھستی گھستی سماو اپنے سارے ضبط ان کے آگے کھولنے لگی۔ تو میڈیکل کر رہی ہے اور وہ زمینیں سنبھالتا ہے، واہ رے واہ، کیا جوڑی ہے۔ اور سماو سوچنے لگی، شہر کے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، تعریف بھی طنزیہ انداز میں ہی کرتے ہیں۔ تو کہے تو ہم چلے ساتھ، یا یہاں بلوا لیں تیرے مٹیارے کو؟ ہائے، دیکھنے میں کیسا ہے، نام تو اچھا ہے قاسم، دیکھیں کہیں محمد بن قاسم ہی نہ نکلے۔ لڑکیاں زمائنی انداز میں ہنسنے لگی۔ تو اکیلی کیوں نہیں چلی جاتی؟ سارے ہنسی مذاق اور ٹھٹھوں میں کسی نے ایک اچھی راہ دکھا دی۔ ہاں ہاں، چلی جاؤ اکیلی، تنہا سفر کرو گی تو تمہاری شخصیت میں کانفیڈنس پیدا ہوگا۔
ممی اس کی بات کے جواب میں بیگ اٹھا کر باہر جاتے ہوئے بڑی ادا سے کہہ گئیں، اور ڈیڈی وہ بھلا گھر پہ موجود ہی کب تھے؟ بالآخر تھوڑا سا سامان پیک کر کے سیمی تائی سے ملنے آ گئی، در حقیقت قاسم سے۔ تو اکیلی ہی آ گئی سیمی؟ صدقے واری جانے کے بعد تائی نے حیران ہو کر پوچھا، اور پھر کچھ سوچ کے خود ہی چپ ہو گئی۔ شام کو اس کی قاسم سے ملاقات ہو ہی گئی۔ قاسم جب گھر داخل ہوا تو سیمی سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان پر اڑتی چڑیوں کو دیکھتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ گنگنانا اور دیکھنا دونوں ہی بھول گئی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، دوسرا وہ تھوڑا بدل گیا تھا، اور تیسرے وہ اسے اچانک دیکھ کر کھل اٹھا تھا، چوتھے دونوں 6 ماہ بعد مل رہے تھے۔ قاسم تھوڑا جھیم گیا۔ اس نے قمیض اتار کر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، جسم پر جا بجا گیلی مٹی چپکی ہوئی تھی۔ سیمی کے دل کو جانے کیا ہوا، تخت سے بھاگی آئی اور چادر کے پلو سے پکڑ کر اس کے جسم سے ساری مٹی اتارنے لگی۔ 6 ماہ پیچھے جانے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید بچپن میں۔ قاسم نے اپنے جسم پر لہراتا اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شام ہونے کے باوجود گہری رات کا سناٹا سیمی کے چہرے پہ آ کے رک گیا۔ اپنی چادر خراب نہ کر، میں نہا لیتا ہوں۔ تجھے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں کھیتوں میں کوئی چارپائی کیوں نہیں رکھی؟ زمین پہ لیٹ جاتا ہے، سارے جسم پہ مٹی چپک گئی۔ اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے اس نے مٹی کو بہانہ تو بنا لیا تھا، مگر آنکھیں نہ جانے کب بھیگ گئیں اور آواز نہ جانے کب روحان سی ہو گئی۔ سچ سیمی؟ وہ جلد سے جلد یقین کر لینے کے انداز میں پوچھنے لگا۔ ہاں سچ۔ تو جانتی ہے یہ 6 ماہ میں نے کیسے کاٹے؟ روز بڑی سڑک کو دیکھتا، دن رات، سارے مزارے بھی مجھے چھیڑنے لگے تھے۔ اب میں نے سوچا کہیں تجھے شہر راس ہی نہ آ گیا ہو۔ کہتے ہیں جسے شہر راس آ جائے وہ پھر کسی اور کو راس آنے جوگا نہیں رہتا۔ وہ سیمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جس دن میں تجھے بھول جاؤں گی نا، وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا قاسم۔ اور اندر کچن میں تائی نہ جانے کب سے مرتبان میں منہ ڈالے کیا تلاش کر رہی تھی، سیمی وہیں چلی آئے۔ تائی کچھ جل گیا ہے کیا؟ گھر سے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دن سیمی نہیں جان سکی تھی کہ کمرے میں پڑا عود دان بھڑک اٹھا ہے، اس کے ساتھ 2 انسانوں کے جذبات بھی بھڑکے ہیں، اور شہر محبت میں کسی نے اگر کے کھیت کو پروان چڑھا دیا ہے۔ یہ خوشبو دراصل ان دونوں کے جذبات کی خوشبو تھی، محبت کی الوہی خوشبو، اور اس خوشبو سے اب اس گاؤں کی یہ حویلی ہی نہیں، جیسے پورا گاؤں ہی مہکنے لگا تھا۔ قاسم جب گھر آتا ہے تو اس کے جسم سے انجیر کی یہی خوشبو آتی ہے۔ تائی جیسے جان کر بات گول کر گئی۔ اس وقت جب تو نے اس کے جسم سے چادر سے مٹی اتاری ہے نا، تو تیری چادر سے بھی اس کے جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہنستے ہنستے تائی نے بات کی اور دوبارہ اپنا منہ مرتبان کے اندر ڈال لیا۔ سیمی شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ اگلے دن صبح کو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی قاسم جا چکا تھا۔ سیمی کو غصہ بھی آیا۔ تائی اتنے نوکر چاکر ہیں وہاں، پھر یہ اکیلا کیوں ہلکان ہوتا ہے؟ کوئی پرایا کسی کے کام کو اپنا سمجھ کر تھوڑی نہ کرتا ہے۔ پر میں نے روکا تھا، کہنے لگا جلدی آ جاؤں گا۔ تائی نے اس کے جذبات کو سمجھ لیا تھا، دل رکھنے کو کہا، پر اس کا دل نہ لگا۔ دوپہر ہو گئی، قاسم نہ آیا، پھر سپہر ڈھل گئی۔ اب کی بار گاؤں جب اپنے مٹیارے سے ملنے جائے گی تو مکئی کی روٹیاں ساگ بھی لیتی جانا، کیا پتا اسے اچھا لگے۔ سیمی کو اپنی دوست کا مذاق یاد آیا، ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خیال آیا، یا شاید شرارت۔ تھرمس میں چائے ڈال کر اس نے سینڈوچ اور ابلے انڈے ایک ٹوکری میں ڈالے اور اپنی زمینوں کی طرف چل دی۔ قاسم نے اسے دور سے آتا دیکھا تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگا۔ سیمی کے نزدیک پہنچتے پہنچتے اس کی ہنسی بلند و بانگ قہقہوں میں بدل گئی۔ چوڑی چھاتی، موٹی گردن، مضبوط بازو، گسرتی جسم، بہت سارے انجیر کے درختوں میں گھرا قاسم اسے خود بھی انجیر کا حسین درخت لگا، جس کی شاخیں آس پاس میں تالی بجا رہی تھیں اور پتے بری طرح لہرا رہے تھے۔ وہ ایک درخت ہی تھا، اونچا، لمبا، تر و تازہ،
اس کا اپنا، جس کے تنے پر وہ اپنا نام گنتھ چکی تھی۔ میں نے اتنا دل لگا کے یہ سب بنایا اور تو ہنس رہا ہے۔ میں کوئی مزارہ تھوڑی ہوں، مالک ہوں یہاں کا، انتظام ہو جاتا ہے یہاں پر بھی کھانے پینے کا۔ باسکٹ اور تھرمس وہیں رکھ کر وہ اسے اندر انجیر کے درختوں میں لے گیا۔ دیکھ، سارے ہرے بھرے ہو گئے نا، کیسے بنجر تھے سب، اب سب پر پھل آئے ہیں۔ جس پر میرا نام لکھا ہے، کیا اس پر بھی؟ سیمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں واقعی، دیکھ لے چاہے۔ اور پھر نظر اٹھا کر وہ ایک ایک درخت کو دیکھنے لگی۔ یہ کھا کر دیکھ کیسا میٹھا اور لذیذ ہے۔ اس نے ایک پھل توڑ کر سیمی کو پکڑایا۔ خوشبو دیکھ ذرا۔ میں نے کہا وقت بدل رہا ہے اور ماحول بھی، دادا وہ صحیح کہتے تھے، میرا دل تو واقعی انجیر کے اگنے کے ساتھ ہی بدلتا جا رہا ہے، بالکل صاف ہو گیا ہے۔ قاسم، اس میں سے تو تیرے جسم والی خوشبو آنے لگی ہے۔ وہ لیسدار گودے کو کھاتے ہوئے حیرت سے بولی۔ میری؟ وہ بھی حیران ہوا۔ انجیر میں خوشبو کہاں ہوتی ہے پگلی؟ خوشبو کا ذکر پھر چل نکلا اور کسی نے کستوری کا سفوف ہوا میں اڑا دیا جیسے۔ ہنستے ہنستے سیمی نے کل کی چادر والی بات بھی قاسم کو بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ تائی نے سب دیکھ لیا تھا۔ تو کلر سے لڑتا رہا اکیلا ہی، بنجر درختوں کے ساتھ دن رات محنت کی ہے، ان میں تیری اور تجھ میں ان کی خوشبو رچ بس گئی ہے قاسم۔ اور کیا؟ بول سیمی۔ اس کا چہرہ جذبات سے روشن ہو گیا۔ اور یہ خوشبو اب میری ذات کا حصہ ہے، میرے ہوش گم کر دیتی ہے، مجھے دیوانہ کر دیتی ہے، سیمی نے کہا، اور محبت کا طبل پوری دھوم دھام سے بج اٹھا۔ سیمی کی ان باتوں کے گواہ درخت بن گئے اور سرگم کے آگے کسی نے جیسے عنبر رکھ دی۔ یہ سن کر قاسم کی آنکھیں گہرے ہوتے اندھیرے میں چمکنے لگی، سنجیونی بوٹی کی طرح۔ قاسم کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کا سمندر دیکھ کر سیمی پیچھے کو ہٹنے لگی۔ ایک درخت اس کی طرف بڑھ رہا تھا، موٹے تنے والا، سنجیونی بوٹی کی چمک کے ساتھ، اور یہ چمک لمحہ و لمحہ سیمی کے قریب آتی جا رہی تھی، قریب اور قریب۔ سیمی دوسرے درخت کے تنے سے جا لگی۔ درخت پر بیٹھی چڑیا پھر سے اڑ گئی اور نمبردار نے دور سے زوردار سیٹی بجائی۔ حالانکہ سیٹی بجانے کا کام تو عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ پگ ڈنڈی پر واپس آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، قاسم اسی طرح کھڑا تھا، درخت کے تنے پر جھکا، اس کی طرف پشت کیے، جیسے اپنے جذبات کے ہاتھوں شرمندہ کھڑا ہو۔ حالانکہ اس نے کچھ بھی غلط نہ کیا تھا، سیمی نے پھر بھی اسے دھکا دے دیا تھا۔ اور اگلی صبح سیمی کو پتا چلا، رات وہ بڑی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ اس کا انتظار کرتی کرتی سیمی تو جانے کب سو گئی تھی، مگر وہ اپنے دل میں اٹھتے جذبات کے ہاتھوں بے خودی میں بہک کر ایک قدم ہی جو اس کی طرف بڑھا بیٹھا تھا تو دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ مگر یہ سچ ان دونوں کے دل ہی جانتے تھے کہ ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے کتنی مقدس، کتنی خالص اور کتنی پاک تھی، کسی پاک خوشبو کی طرح جسے دل میں بسائے سیمی پھر شہر واپس آ گئی۔ اور پھر سیمی کی پڑھائی کو ابھی صرف 1.5 سال ہوا تھا، 3.5 سال مزید باقی تھے۔ یہ 3.5 سال بڑی تیزی سے گزر گئے۔ وقت بدلا اور خوشبو میں بھی کہیں کھنڈت پڑ گئی۔ انجیر کے درختوں کی بڑھوتری کو مزید وہ دیکھ نہ سکی۔ کچھ حالات، کچھ تعلیم کا دباؤ، وہ ان 3.5 سالوں میں ایک بار بھی گاؤں نہ جا سکی۔ تائی امی شروع میں تو خود چلی آتی تھی، پھر نہ جانے ممی ڈیڈی کے رویے میں انہوں نے کون سی بات بری دیکھی کہ آنا بھی چھوڑ دیا۔ سال بعد عید وغیرہ پر قاسم آ جاتا تھا، دونوں کی ملاقات تبھی ہوتی تھی، اور یہ ملاقات بڑی مختصر، بڑی سرعام قسم کی ہوتی، اسے پتہ ہی نہ چلتا، اور ممی ارادتاً دونوں کو تنہا نہ چھوڑتی۔ اور پھر محبت اور ایلفی میں ایک قدر تو مشترک ہے کہ ذرا سی باہر ہوا یا دھوپ میں رکھو سب سکھا کے رکھ دیتی ہے۔ دونوں بچپن کے دوست تکلفات کی آڑ میں چھپنے لگے۔ یہ آڑ ہی محبت کے لیے باہری ہوا ثابت ہوئی تھی۔ اور پھر اسی بدلتی صورتحال میں سلمیٰ آنٹی آ گئی۔